एतजाज़ का पाकिस्तान में प्रेसिडेंट बनना तो प्रेसिडेंट पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप। इस हवाले से हमने अपनी नंबर गेम देखी है, बआसानी जो ये हद है ये क्रॉस कर लेंगे और आरिफ अलवी साहब इंशाल्लाह पाकिस्तान के नए सदर होंगे। सब लोगों का मशकूर हूँ जो मीटिंग में शरीक थे, जिन्होंने ये बताया कि हमारे फिगर्स क्या हैं और हम हैं इंशाल्लाह बहुत कंफर्टेबल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदारती उम्मीदवार आरिफ अलवी साहब के मुकाबले में नाज़रीन अपोजिशन अब तक अपना मुतफ़िक़ा उम्मीदवार सामने नहीं ला सकी है और ये मामला इस वक्त एक डेडलॉक का शिकार दिखाई दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने नामजद करदा एतजाज़ एहसन साहब की नामजदगी वापस लेने के लिए तैयार नहीं है, जबकि अपोजिशन की बड़ी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उनकी हिमायत के लिए आमादा नहीं हो सकी है। आज पेशावर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और पार्लिमानी लीडर खुर्शीद शाह साहब ANP के रहनुमा गुलाम बिलोर साहब से मुलाकात के दौरान ये फरमा रहे थे कि मुस्लिम लीग नून को बुनियादी तौर पर एतजाज़ एहसन साहब के नाम या शख्सियत पर एतराज़ नहीं है, बल्कि उनकी नामजदगी के तरीक़ाकार पर एतराज़ था। और इस एतराज़ से खुर्शीद शाह साहब के बकौल वो भी मुत्तफ़िक हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि शहबाज शरीफ साहब एक मंझे हुए सियासतदान हैं और बतौर अपोजिशन लीडर उन पर एक बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है, जिसको देखते हुए उसका इदराक करते हुए उन्हें आगे की तरफ देखना होगा। मुस्लिम लीग नून की तरफ से बहरहाल नाज़रीन अभी तक इस सिलसिले में किसी किस्म की आमादगी का कोई इशारा या इंदिया नहीं मिला है, लेकिन ये इत्तला ज़रूर है कि मुस्लिम लीग नून ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की नामजदगी की सूरत में हिमायत का इशारा ज़रूर दिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। तो इस सूरत हाल में नाज़रीन अपोजिशन के सदारती इंतखाब के मौके पर मुत्तहिद रहने के कितने इम्कानात हैं, और खुर्शीद शाह साहब आज ये क्यों कह रहे थे कि अपोजिशन को सबोताज करने की कोशिश की जाएगी, जबकि फिल वक्त हम तो ये देख रहे हैं कि ये हिज़्ब इख्तिलाफ अंदरूनी इख्तलाफ का ही शिकार नज़र आ रही है। तो इस सूरत हाल पर बात करेंगे और साथ साथ एक नज़र इस पर भी डालेंगे कि जहां कल सदारती उम्मीदवार के कागजात नामजदगी जमा कराने का आखिरी रोज़ है, वहीं कल FIA ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब को और फरियाल तालपुर साहिबा को भी तलब कर रखा है, और ये उनकी तलबी का चौथा नोटिस FIA की तरफ से जारी किया गया है। तो वो क्यों पेश नहीं हो रहे, होंगे भी या नहीं होंगे, इस सूरत हाल पर भी बात करेंगे। मेहमानों का आपसे तारुफ करवाता हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर जावेद अब्बासी साहब स्टूडियो में मुझे ज्वाइन करें। सेनेटर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेंबर कौमी असम्बली अंदलीब अब्बास साहिबा हमारे साथ हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी उनकी मेंबर कौमी असम्बली नाज बलोच साहिबा कर रही हैं। तमाम मेहमानों के शुक्रिया के साथ नाज साहिबा मैं आपकी जानिब आ रहा हूँ। अब ज़रा ये फरमाइए क्यों आपकी जमात मुसर है एतजाज़ एहसन साहब की नामजदगी के ऊपर ही, जबकि अपोजिशन ने आपको चॉइस दी किसी और को नॉमिनेट कर लीजिए, नून लीग की तरफ से अब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के नाम की हिमायत का इशारा भी आ रहा है, तो वाई एतजाज़ एहसन साहब ओनली, क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना इख्तियार होता है और ये उनका हक होता है हर पॉलिटिकल पार्टी का कि वो अपना कैंडिडेट अपनी पार्टी की मशावरत से अपनी पार्टी की कुछ बुनियादी जो हम समझते हैं कि जो बुनियादी नुकात हैं जो कि ज़रूरी होने चाहिए ऐसे अहम मनसब के लिए, उन पे पूरा उतरने वाले लोगों के लिए नाम नॉमिनेट करने के लिए एक पूरा प्रोसीजर होता है। उसके तहत नाम सामने आया और एतजाज़ एहसन साहब का नाम न सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्कि मैं समझती हूँ तमाम सियासी जमातों में उनका एक बड़ा एक अच्छा पॉजिटिव उनका एक मतलब रोल रहा है ओवरऑल पाकिस्तान में, और बड़ा जो है एक सरगर्म रोल रहा है उनका, एक बहुत ही सुलझे हुए, एक बहुत ही लर्नेड और बहुत ही काबिल इंसान है। तो पीपल्स पार्टी ने ये नाम जो आगे हम लेकर आए हैं, मैं समझती हूँ इस नाम के ऊपर कोई वजह नज़र नहीं आती है किसी को क्यों एतराज़ है। तो हमें ख़ुद समझ नहीं आ रहा है कि ये अचानक से नून लीग को ये एतराज़ अचानक से कहाँ से इस नाम पे आ रहा है, क्योंकि ये नाम तो एक ऐसा नाम है जिस पे मैं समझती हूँ कि सबको मुत्तफिक होना चाहिए। और उनका एक बड़ा नाज़ साहिबा आपने खुद फरमाया सब जमातें अगर उनकी मोतरफ होती
तो फिर मुस्लिम लीग नून भी मौतरिफ होती ना, नहीं, लेकिन अब एतराज आ चुका है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि जहाँ पे अपोजिशन के अंदर ही कुछ सियासी जमातें जो है वो अपनी पर्सनल इश्यूज़ की वजह से, अपने पर्सनल ग्रीवेंसेस की वजह से इतने बड़े इशू के ऊपर जो है कंसेंसस बिल्ड नहीं करती। आपको याद होगा कि पहले भी जब सेनेट के चेयरमैन का नाम आया तब भी इसी तरह का बिहेवियर नून लीग का सामने आया। उसके बाद हर बार हमने यही इसी किस्म का बिहेवियर नून लीग की जानिब से देखा। आई थिंक इस किस्म का जो बिहेवियर है ये बड़ा एक इमेच्योरिश बिहेवियर है। इनको सोचना चाहिए, मुल्क के लिए सोचना चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के लिए सबको एक पेज पे आने के लिए कुछ चीज़ों के ऊपर आपस में एक दूसरे की माननी चाहिए, क्योंकि बहरहाल एतजाज़ अहसन का जो नाम है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नाम है। तमाम जितने भी नाम आए हैं उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट एतजाज़ अहसन साहब हैं और हम बहुत पर उम्मीद है इस बात के ऊपर कि इंशाअल्लाह ताला वी आर गोइंग टू मेक इट आउट इंशाअल्लाह टू द सेनेट वंस अगेन। तो सेनेटर साहब जो नाज साहिबा फरमा रही हैं मैं समझ पाया हूँ, वो कह रही हैं आपकी जमात आदी है एतराज़ करने में, इमेच्योर उन्होंने बिहेवियर की बात भी की, लेकिन वो कह रही हैं कि समझ नहीं आई इख्तलाफ आपने क्यों किया। परवेज़ रशीद साहब ने वैसे एक वजह बज़ाहिर बयान करने की कोशिश की, वो आपकी जमात ने उनकी ज़ाती राय करार दे दी, तो फिर वजह क्या है? एक तो मेरा ख्याल है नाज साहबा को तो बहुत सारे फैक्ट्स का पता नहीं है, बताइए, और अगर इनके कुछ सीनियर लीडरशिप होती तो उसको चीज़ों का ज़्यादा पता होता। और मैं कुछ सख्त बात इसलिए नहीं करता कि एक अपोजिशन में अभी तक कंसेंसस बिल्ड करने के लिए बात हो रही है तो मुमकिन है कि हमारी भी ख्वाहिश है, लेकिन सर सच्ची बात सख्ती होती है। नहीं, सच्ची बात नहीं है ना, मैं अभी सच बताने जा रहा हूँ। सच्ची बात इसलिए सच नहीं है कि जब आप तरीकाकार ये होना चाहिए कि अगर अपोजिशन में कुछ छोटी जमातें बड़ी, और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपोजिशन में इनसे बड़ी जमात बैठे हुए हैं नेशनल असेंबली में भी और सेनेट में भी। अगर कोई प्रेसिडेंट का कैंडिडेट आपने लाना था और आप लाना चाहते हैं, और बेशक आप चौधरी एतजाज़ हसन साहब को भी लाया, हमें भी उनके लिए रिस्पेक्ट है, इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेबल मैन, कुछ ही नहीं निकाल, लेकिन आपने तरीकाकार ये इख्तियार करना चाहिए था कि आप मीटिंग करते हो और अपोजिशन की जमातें को सामने बैठ के कहते कि हम कंसेंसस से कैंडिडेट लगाएंगे। कल जो मरी में मीटिंग हुई है, ये तो मीटिंग में नहीं थी, किसी एक जमात ने भी उनको नहीं सपोर्ट किया। जितनी भी अपोजिशन की जमातें थी उन्होंने कहा कि आपने सबसे गलत तरीका का अख्तियार किया, और इनकी लीडरशिप ने वहाँ माना है कि जी हमें होना ये चाहिए था। उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ बैठते, हमारे साथ मशवरा करते, हम एक पेज पर सारे होते, बेशक आपका ही नाम हमने मान लेना था, लेकिन इस तरह अगर आप घर से पहले ही नाम रख के आए तो इसका मतलब आपने तो कैंडिडेट अपना क्लियर कर दिया और आप सिर्फ वोट मांगने के लिए आए हैं ना। ये मुश्तरका कैंडिडेट तो नहीं हो सकता, मुश्तरका होता है जो सारे कंसेंसस से कैंडिडेट आते हैं। सुन रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब भी पीपल्स पार्टी की तरफ झुक गए? नहीं, झुकने की बात नहीं, वो तो अपना दरमियान में रोल प्ले कर रहे हैं। दूसरी बात जो इनको नाज साहिबा को नहीं पता, ये पता है लेकिन ये अच्छा सबसे पहले बेअसूली इन्होंने ये की, और जरदारी साहब चाहे मुझे अभी तक भी नहीं रहे, मुझे ख्याल है कि वो चाहते ही नहीं कि प्रेसिडेंट भी बने, कि इनकी लीडरशिप ने बैठ के हमारे साथ वादा किया। शेरी रहमान साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्पीकर हाउस के बाद उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट जो होगा वो होगा मुस्लिम लीग नून से, स्पीकर का कैंडिडेट होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, डिप्टी स्पीकर का कैंडिडेट होगा मुत्तहदा मजलिस अमल से। हमने इनके कैंडिडेट्स को वोट दिया, आपने देखा खुर्शीद शाह साहब को हमने वोट दी। जब प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट हमने लिया है, वोट देने का वक्त आया, इन्होंने कहा नहीं, उन पे तो बिल्कुल उन्होंने कहा, हमने कहा कि मेहरबानी करें आप ये बात उस वक्त ये कह देते कि ये आपने कह दिया कि ये मामला, हमने नहीं कहा खुर्शीद शाह साहब हूँ स्पीकर, हमने कहा जो पीपल्स पार्टी कहती है उसका स्पीकर होना चाहिए। इतनी बड़ी जमात वोट नहीं दे सकी किसी को, हमने तो मुकाबला किया, हारे तक कोई बात नहीं, आप इलेक्शन लड़ते हैं हारते, बहुत सारी जमात है, ना हुकूमत को वोट दी प्राइम मिनिस्टर के लिए, ना हमें वोट दी, पता नहीं कि उनकी क्या मजबूरी थी कि बैठे रहे। तो सर अगर जरदारी साहब का ये रवैया है तो आप लाएं अपना कैंडिडेट आगे बढ़ाएं। हम नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, पार्टी के पीछे जा रहे हैं, हम नहीं चाह रहे, हमारी आज भी ख्वाहिश है। मैं भी कोई ऐसी बात इसलिए नहीं करता, अगर ये बातें वो ना करती जो मुझे उसे उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसी बात करती तो फिर मुझे इनका जवाब देना पड़ता, वरना मैं ये बात करता कि हमारी आज भी ख्वाहिश है, हमारी आज भी कोशिश है, हमने कल भी ये बड़ी कोशिश, अभी भी हमारी ख्वाहिश है कि हम कंसेंसस पैदा करें। अब अपोजिशन इकट्ठी चलनी चाहिए अपोजिशन को, क्योंकि बहुत बड़े इश्यू हैं जिन्हें हमने इकट्ठे मिलकर आगे लेके जाना था। इन्होंने सब ने कहा कि रीड इलेक्शन है, इसके ऊपर मुत्तहदा अपोजिशन बैठी है, उन्होंने कहा है कि ये कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी जो कमेटी आपने खुद बनाई है
اس کمیٹی کے ممبرز مل کے کوئی فیصلہ کرے تو وہ فیصلہ آگے چلنا چاہیے. زرداری صاحب کو اس کا ذمہ دار ہم سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو پہلے خود یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ وہ یہ چاہتے بھی ہیں چودھری اعتزاز صاحب کو جتانے کا, یہ چاہتے بھی ہیں, ان کا ہے, جس طرح ان کا اتنا ارادہ ہے کہ ہم ایسی باتیں کریں جس طرح ابھی ناز صاحبہ کر رہی ہیں, تو ایسے باتیں کریں کہ تاکہ کوئی کنسنسس اگر پیدا ہو تو وہ بھی نہ ہو سکے. اگر وہ یہ نہیں چاہتے زرداری صاحب, تو زرداری صاحب کیا یہ چاہتے ہیں کہ عارف الوی صاحب جیت جائیں؟ اگر یہ چاہتی تو ناز صاحبہ بھی ایسی باتیں کرتی. تو اندلیب عباس صاحبہ, اب دیکھیے نا, آپ کی جماعت کہتی تھی یہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این یہ تو ازلی ساتھی ہیں, تو اس وقت ان ساتھیوں کے درمیان جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیا پیپل پی ٹی آئی کی سمجھ میں آ رہا ہے, کیا وجہ ہے سب کی؟ دیکھیے تھوڑا سا جو پرسپیکٹیو آپ کو مل رہا ہے وہ یہ مل رہا ہے کہ جو متحدہ اپوزیشن ہے جس کے اندر اتحاد ہونا چاہیے, وہ ایک ان نیچرل سی ان کی الائنس ہے, غیر فطری سی ہے, کیونکہ یہ اوبویسلی ایک ہسٹری شیئر کرتے ہیں آپس کے اندر اور ان کے اختلافات بھی ہیں. ہوا یہ ہے کہ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے اس سارے کچھ دنوں سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ ان میں اتحاد اور ٹرسٹ پیدا نہیں ہو رہا, اور سب جماعتیں اپنی اپنی لابی کے ساتھ اپنے اپنے بندے لے کے چل رہی ہیں, اور اس میں جو انہوں نے لفظ استعمال کیا مشترکہ کا وہ نہیں آیا. اعتزاز احسن صاحب کی بہت رسپیکٹ ہے, میرا خیال ہے کہ ان سے اپنی فیلڈ میں قابل بندے بہت کم ہیں, ان کی سیاسی ایک سٹیچر ہے, ان کی ایک سینٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے اندر بہت کنٹریبیوشن ہے, کوئی اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن اگر آپ ان کی ساری ہسٹری دیکھیں, اور ایک آپ کو یاد ہوگا جوائنٹ سیشن ہوا تھا 2014 میں جہاں یہ جماعتیں اکٹھی ہوئی تھی ہمارے خلاف, یہ تب بھی اکٹھی ہوئی تھی, لیکن اس جماعتی سیشن جو تھا, جو جوائنٹ سیشن تھا, اس کے اندر بھی آپ کو یاد ہوگا, یہ آپ کے چینلز نہیں دکھایا تھا, بہت سخت اختلاف تھا. اعتزاز احسن صاحب نے اٹھ کے کہا کہ جی ٹھیک ہے ہم اس موقع پہ آپ کے ساتھ ہیں, لیکن انہوں نے ان کو ساری چیزیں یاد کروائیں, اور چودھری نثار پہ انہوں نے بہت سی چیزیں کہیں, چودھری نثار پہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اعتزاز احسن پہ بہت سی چیزیں کہیں, اور اس کے بعد انٹروین کرنا پڑا. آپ کو یاد ہوگا خورشید شاہ صاحب کو بھی اور نواز شریف صاحب کو بھی, ورنہ یہ کوئی پریس کانفرنس اناؤنس کر رہے تھے علیحدہ علیحدہ ایک دوسرے کو ایکسپوز کرنے کے لیے, اور وہ جب بڑے سارے مل کے بیٹھے تو پھر جا کے تھوڑا سا وہ ماحول ٹھنڈا ہوا. تو یہ پہلے ہسٹری جب انہوں نے مشترکہ الائنس ہمارے خلاف بنائے, یہ ہسٹری موجود ہے, اور اس ہسٹری کو موجود ہونے کے بعد اگر یہ دوبارہ وہی چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں جہاں ایک کینڈیڈیٹ بہت قابل ہے, بہت زبردست ہے, لیکن اس پہ اتفاق نہیں ہے کیونکہ ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے یا جو بھی ہے آپس میں, اور اس پہ پھر آپ اگر علیحدہ علیحدہ اعلان کر دیں گے اور علیحدہ علیحدہ وہ کر دیں گے, تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اس کا اظہار ہو رہا ہے کہ آپ متحد نہیں ہیں. سو یہ متحدہ اپوزیشن نہیں ہے کیونکہ ان کے گولز کامن نہیں ہیں اور ان کے اندر ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. سو یہ اس صورتحال میں آپ نے کہا ان نیچرل الائنس بھی ہے, اور پی ٹی آئی نے ناظرین آج یہ کہہ دیا کہ اپوزیشن تو متحد بھی نہیں ہے. سو ایک کوئک بریک لے لیں, ذرا ناز صاحبہ کے سامنے جو سینٹر صاحب نے نقطے اٹھائے ہیں, زرداری صاحب کیا سوچ رہے ہیں, کس ویژن کے تحت وہ چل رہے ہیں, یہ سوال رکھتے ہیں ناز صاحبہ کے سامنے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ناز صاحبہ میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. آپ نے ظاہر بات ہے اپنی جماعت کے استحقاق کی بات کی, لیکن ظاہر بات ہے آپ اس سے پہلو طے نہیں کر سکتے کہ آپ کی جماعت متحدہ اپوزیشن کا حصہ ہے. شہباز شریف صاحب کو ووٹ نہیں دینا تھا, یہ آپ کی جماعت کا فیصلہ تھا, متحدہ اپوزیشن کا نہیں تھا. اعتزاز احسن صاحب کو نامزد کرنا ہے, آپ کی جماعت کا فیصلہ تھا, متحدہ اپوزیشن کا نہیں تھا. تو یہ سولو فلائٹ کی ارج پیپلز پارٹی کی کیوں ہے جبکہ آپ اکثریتی جماعت نہیں ہے قومی اسمبلی میں؟ پہلی بات تو یہ ہے, بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, اپوزیشن مضبوط کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ چیزوں میں کنسنسس ڈیولپ کیا جائے اور سب ایک پیج پہ آئیں. لیکن ظاہر ہے ہمیں کوئی سالڈ ریزن تو دیں یہ کہ کیوں اعتزاز احسن صاحب کے نام کے اوپر ان کو اعتراض ہے. تو کوئی سالڈ ریزن تو آ نہیں رہا, صرف اس لیے کہ جی نہیں اعتزاز احسن شہباز شریف صاحب کے لیے سالڈ ریزن کیا تھی؟ ان کے لیے سالڈ ریزنز تھی نا کہ بینگ اے پارٹی ہیڈ, ایک پارٹی کے اندر ان کا ایک بہت بڑا کردار تھا. وہ سی ایم پنجاب ہوتے ہوئے جس قسم کی لینگویج یوز کرتے تھے ہماری پارٹی کی لیڈرشپ کے متعلق, وہ ایکسیپٹیبل لینگویج نہیں تھی. اور ان کے پاس ایک منصب تھا, وہ بہرحال ایک سی ایم تھے, ایک چیف منسٹر کی حیثیت
حیثیت سے جو وہ لینگویج استعمال کرتے تھے وہ ایکسیپٹیبل نہیں تھی. اس کے اوپر بہت اعتراضات تھے. ود ان دا پارٹی ایشو تھا کہ ہم پارٹی کے اندر ہی مشاورت جو ہو رہی تھی اس کے اندر اس بات پہ کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو رہا تھا کہ ان کو ووٹ کیا جائے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک اعتراض بات میں ایک عرض کر دوں میں اتنا عرض کر دوں کہ پوائنٹ لے لیں سینٹر صاحب آپ ایک عرض کر دوں کہ مکمل کرنے دیں اگر میں آپ اس کا بھی جواب دے دیں آپ اس کا جواب دے دیں میں نے آپ کی بات آپ جواب دے دیں بات بڑے تحمل سے سنی ہے. بات پوری کر لیں سوال کا جواب دے دیں. جی آپ کی بات بڑے تحمل سے سنیے. میں آپ کو یہی گزارش کر رہی ہوں کہ اگر آپ کو کوئی اعتراضات ہے اور میں نے کہا کہ ایک سی ایم کی حیثیت سے ایک چیف منسٹر پنجاب ہونے کی حیثیت سے ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی تھی کہ وہ دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے لیے اس قسم کی لینگویج استعمال نہ کریں. آن دا کنٹری اعتزاز احسن صاحب کی جب بات کرتے ہیں تو انہوں نے چاہے عدلیہ آزادی تحریک ہو یا ان کا قومی اسمبلی کے اندر جو ان کی ایک بڑی ہسٹورک سپیچ ہے جو دھرنے کے دنوں میں انہوں نے کی تھی اس کو کوئی فراموش نہیں کر سکتا. ان کا ایک بڑا پازیٹیو کردار رہا ہے سب کو ایک پیج پہ لانے کا اور جمہوریت کے لیے ہمیشہ انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر جو پارلیمنٹ کو اسٹرانگ کرنے کی جو بات کہی اور عدلیہ کی آزادی کی تحریک میں جو کردار ادا کیا یہ آپ بھول نہیں سکتے نہ کوئی بھول سکتا ہے. اور اس میں جو پیپلز پارٹی کا جو موقف ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بالکل بہت سارے ایسے نام موجود ہیں پارٹی کے اندر جو کہ بڑے سینئر ہیں اور ڈیفینیٹلی لیکن اعتزاز جو آپ بتا رہی ہیں یہ جو کریڈنشلز آپ بتا رہی ہیں ان کریڈنشل سے اگر کوئی اختلاف نہ بھی کرے تو طریقہ کار تو متحدہ اپوزیشن کا کنسنسس ہونا تھا نا. سوال پھر یہی ہے آپ لوگوں نے ایک سوچا اور آپ نے سوچا سب راضی ہو جائیں گے اس پر مسلط کر دیا آپ نے. ہم ان کو یہی مائل کرنا چاہ رہے ہیں کہ آئیے اس موقع پر ایک ہوں بجائے اس کے کہ اپنے الگ الگ دھڑے بندیوں میں ڈیوائیڈ ہو جائیں گے. اس سے پھر اپوزیشن سٹرونگ نہیں ہوگی. تو الٹیمیٹلی اور چونکہ ہمیں نظر آ رہا ہے حکومت آگے ہی ہمیں بڑی ویک دکھائی دے رہی ہے. حکومت کی پے در پے جو غلطیاں نظر آ رہی ہیں اس کے اوپر اگر آپ بات کریں گے تو ایک بہت لمبی سی شیٹ ہے جو میں تیار ہوں بات کرنے کے لیے. میں اس طرف آتا ہوں لیکن یہ جو آپ نے نقطہ اٹھایا اس کا فائدہ اپوزیشن سٹرونگ فائدہ لے سکتی ہے کہ اگر اپوزیشن ایک پیج پہ ہو یہ فائدہ لے سکتی ہے. مجھے آج خورشید شاہ صاحب کا وہ کوٹ کرنا پڑے گا. سینٹر صاحب آپ جواب بھی دیجئے گا. خورشید شاہ صاحب آج کہہ رہے تھے کہ اپوزیشن کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی جائے گی. ایک تو یہ میں نئے صاحبہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ چودھری اعتزاز صاحب کے نام کو کیوں آج ڈسپیوٹ کروا رہی ہے. میں نے تو ان کے متعلق کوئی بات نہیں کی. میں نے تو ان کے لیے احترام کی بات کی ہے. میں نے نہیں کہا کہ ہم کسی ریزرویشن ہے. یہ بار بار کہہ رہی ہیں یہ کیوں یہ ان کو ڈسپیوٹ کرنا چاہ رہی ہیں. یہ تو ان کا مجھے نہیں پتا کہ یہ کیوں کہتے ہیں. دوسرا پھر ان کو کالج کی جو لیڈرشپ گئی تھی ان سے پوچھنا چاہیے تھا کہ وہاں کیا باتیں ہوئی ہیں اندر کیا باتیں ہوئی ہیں تو انہوں نے کیا جواب دیا. کیا بات میرا لیے بتانا ٹھیک نہیں ہے نا. اگر میں بتاتا تو میں یہاں خود بتا دیتا لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو میٹنگ کے اندر ڈسکس ہوتی ہیں تو یہ ہمارے سب کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنی لیڈرشپ اسے پر پوچھ لینی چاہیے. ممکن ہے کہ یہ جو آج بات یہ کر رہی ہیں یہ بات بالکل ہی نہ ہو جو بھی. کل کسی نے آپ کو یہ نہیں کہا شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں آگے کی طرف دیکھیں؟ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے یہ جو بات کہہ رہی ہیں وہ ساری باتیں کل ڈسکس ہوئی ہے مختلف پیرائے میں ضرور ہوئی ہوں گی. اب ایک بھی اپوزیشن کی جماعت کل ان کے ساتھ اس معاملے پہ نہیں کھڑی تھی. ایک صرف مسلم لیگ نون کی بات نہیں ان سب نے اور انہوں نے خود مانا ہے اور آج خورشید شاہ صاحب نے خود مانا ہے پشاور کے اندر کہ وہ طریقہ کار میں بھی سمجھتا ہوں کہ ہم نے غلط کیا ہے. آج میرا خیال ہے جی ایسے ہی انہوں نے ایسا کہا ہے جو اور انہوں نے کل بھی کہا ہے اگر ایک یہ مسلم لیگ نون کی بات نہیں ہے باقی تو جو سیاسی جماعتیں ہیں جو باقی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ تو کوئی ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. کہہ رہے ہیں نا کہ ماضی کو چھوڑیں نہیں جو غلطی ہو گئی نومینیشن ٹھیک نہیں ہوئی آگے چلیں نا. آگے چلنے کا طریقہ کار کل اڈاپٹ ہو گیا ہے. مجھے اب بھی یقین ہے کہ انشاءاللہ کوئی رستہ نکلے گا. یہ سیاسی جماعتیں رستہ نکالیں گی اور اپوزیشن کا متفقہ امیدوار ہوگا. اگر زرداری صاحب اگر پیپلز پارٹی یہ سنسیئر ہوئی الیکشن لڑانے میں اپوزیشن کے اتحاد کو زرداری صاحب سے خطرہ نہیں. پیپلز پارٹی نے اپنی دیکھیں اتحاد تب چلے گا جب آپ کے درمیان جو ایک میں نے کہا کہ اتحاد کی کچھ ایسی ضروریات ہے کہ آپ سامنے رکھ کے چلنا پڑے گا کہ اعتماد ہونا چاہیے ایک دوسرے کے پاس کہ ہم یہ کہیں کہ کل آج ووٹ لے لیں اور کل آپ اپنی بتائیں گے نا کہ ہمیں ان چیزوں پہ بھی ہے تو آپ کے ساتھ کل کھڑے ہوں گے. اگر آج آپ ان کو ساری اپوزیشن جماعتیں ووٹ دے دیں کیونکہ انہوں نے پچھلی ایک دفعہ ایسا کام کر لیا کہ جب اسپیکر کے انتخاب میں ووٹ لے لی اور جب پرائم منسٹر کا انتخاب شہباز شریف صاحب کا آیا تو انہوں نے کہا جی ہم تو ابسٹین کریں گے ہم تو نہیں دیں گے. بہانے بنانے میں تو کوئی بھی بہانے بنائے جا سکتے ہیں.
अंदलीब साहिबा, चलें ये ऑपोजिशन के तो होंगे मसाइल, आप कह रही हैं एक अननेचुरल अलायंस थी, हिस्ट्री भी थी। आरिफ अलवी साहब ने कुछ देर पहले ट्वीट किया और उन्होंने कहा मैं अब चारों सूबाई दारुल हुकूमतों का दौरा करूंगा, इत्तेहादियों से जाके वोट मांगूंगा, और उन्होंने जहांगीर खान तरीन साहब से ये गुजारिश की कि जनाब वो लंदन यात्रा छुट्टियां ख़त्म करें, वापस आ जाएं। अब तो क्यों आपको ज़रूरत पड़ गई दोबारा से जहांगीर खान तरीन साहब की इस मरहले पर? अंदलीब साहिबा देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक आरिफ अलवी साहब का जो किरदार है और जो उनकी पर्सनालिटी है, आपने देखा उसमें कतन किसी किस्म की वो भूपा नहीं है कि जी मैं कैंडिडेट हो गया हूँ तो जी अब मैं घोड़े पे चढ़ूँगा तो अब बाकी जो है वो आके मुझे सलामी करें। ही इज़ डूइंग द राइट थिंग। और कभी भी आपको पता है जो भी कैंडिडेट होता है, चाहे वो छोटा इलेक्शन लड़े, चाहे वो यूनियन का लड़े, चाहे वो नेशनल असेंबली का लड़े, उसको उसका फ़र्ज़ है। और आप मुझे कह रहे हैं, मैं तो सबसे पहले कहती हूँ मैं डोर टू डोर हर वोटर के पास जाना चाहिए, हर बंदे के पास जाना चाहिए। ये आप उसको इज़्ज़त दें, ये आपका काम है, आप झुके आगे, क्योंकि किसी ने आपको इतनी आपके ऊपर एक एहसान करना है आपको देने से, रिगार्डलेस कि आपके पास सारे लोग हैं या नहीं। ये जो भी वोट मांगने जाता है, चाहे कोई यूनियन का जैसे मैंने कहा इलेक्शन है, चाहे नेशनल या प्रेसिडेंसी का इलेक्शन है, ये आपका फ़र्ज़ है कि आप सबके पास जाए। और आप अपोजिशन के पास भी, हम तो आपको पता है सेनेट के इलेक्शन थे, मैं खड़ी थी अभी 3 महीने पहले, हम तो सारे नून लीग वाले के पास गए, लेकिन ये जिम्मेदारी सिर्फ जेकेटी साहब के साथ अदा हो सकती, उनको लंदन से बुलाएंगे तो ये जिम्मेदारी। इसमें जो सबसे बड़ा जो जहांगीर तरीन साहब का जो एक बहुत बड़ी कॉम्पिटेंस है उनकी, और मेरा ख्याल है हर बंदे की एक स्किल होती है। एक तो चूँकि उनके ताल्लुकात बहुत सी पार्टियों में बहुत देरीना हैं और वो बहुत मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के साथ उनकी कनेक्टिविटी, उनका रिस्पेक्ट, उनकी जो ताल्लुकात हैं वो मेरा ख्याल है हम सारों से बहुत बेहतर हैं। तो इसलिए आप और उन्होंने ये पार्ट सारे इलेक्शंस में प्ले किया। उन्होंने स्पीकर के इलेक्शन के लिए, डेप्यूटी स्पीकर के इलेक्शन के लिए, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए। तो इसलिए जब आप जाते हैं तो आप चाहते हैं कि आपके सारे जो साथी हैं जिनकी ये स्किल्स हैं, आप उनको साथ लेके चलें। और चूँकि जहांगीर तरीन साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया है, इसलिए वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मेरे साथ चलें, मुझे सपोर्ट करें। और हम जाके सबसे उनके जहाज मुहावरों में इस्तेमाल हों, उनके जहाज को बतौर ताना इस्तेमाल करे ऑपोजिशन, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एतराफ कर रही हैं कि स्किल है जेकेटी साहब की लोगों से जुड़े रहना। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त स्किल है, नंबर 1। नंबर 2, ज़रा आप सोचें कि एक बंदे का, मैं उनको क्रेडिट देती हूँ, एक बंदे का डिस्क्वालीफाई हो गया, ना वो सीट ले सकता है, ना वो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, कोई स्टेक नहीं है, वो अपने पैसों से जहाज, अपने टाइम से वो मुखलिस होकर जबरदस्त किस्म की कंट्रीब्यूशन कर सकता है। इसका मतलब है कि वो सही नया पाकिस्तान के साथ लिंक्ड है, जबकि उसको पता है कि वो असेंबली में नहीं आ सकता। इससे बड़ा जज्बा और इससे बड़ा ट्रिब्यूट मैं उनको पेश करना चाहूंगी। मैंने नहीं देखा कोई और बंदा जिसका कोई स्टेक ना हो, वो पार्टी के साथ और नया पाकिस्तान के लिए नहीं आती है डिस्क्वालिफिकेशन से। मैं तो फिर इससे ये समझ पाया हूं। तो आगे चलते हुए ना साहिबा, जिक्र हुआ जरदारी साहब का, तो जरा हमें ये भी बताएं ना कि जरदारी साहब कहाँ हैं? ना वो हमें ऑपोजिशन के इजलासों में नजर आ रहे हैं, FIA उनको बुला रही है इन्वेस्टिगेशन के लिए, वहां वो नहीं जा रहे हैं। तो ये एक पसे पर्दा क्यों मालूम हो रहे हैं इतने क्रूशल मरहलों पर आसिफ अली जरदारी साहब? अब तो अपोजिशन के इजलासों में बैठें ताकि आपकी जमात को अपोजिशन इजलासों में अलग बात, फिर जरदारी साहब के आगे जाके अलग केस पेश ना करना पड़े। क्यों ऐसा नहीं हो रहा है? देखें, पीपल्स पार्टी अपना बहुत मजबूत किरदार अदा कर रही है। जरदारी साहब बिल्कुल तमाम तर फैसलों में, हर चीज़ में उनकी मशावरत हर चीज़ में तरजीही तौर पे ली जा रही है, और हर चीज़ में आप देख रहे हैं वो हर पार्टी के हर फैसले में जरदारी साहब ही आपको नज़र आएंगे, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ और पूरी पार्टी की आला क़यादत के साथ। तो ये कहना गलत है कि वो नज़र नहीं आ रहे, और क्यों नहीं नज़र आ रहे। आपने देखा कि अभी आप बात जो कर रहे थे, इवन पार्लियामेंट के अंदर आपने देखा कि पीपल्स पार्टी का कितना एक पॉजिटिव किरदार रहा है, वरना तो दो जमातों की आपस की इस लड़ाई के अंदर एक सेंसिबल स्पीच जब आपके सामने आई तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की थी। तो पीपल्स पार्टी इज़ प्लेइंग अ वेरी पॉजिटिव रोल, अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल, और जमहूरियत को स्ट्रेंथन करने के लिए एक पॉजिटिव रोल अदा करते हुए हमने वाज़े तौर पे पहले दिन में बात कही कि
ایک پازیٹیو کرٹیسزم جو ہوگی، وہ تنقید جو بھی ہوگی وہ تنقید برائے مراد ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ ہم ذاتیات کی سیاست نہیں کریں گے اور حکومت کو جمہوری انداز میں اپنے 5 سال پورے کرنے کی دعا دیتے ہوئے ہم نے وش یہ کیا. اور خورشید شاہ صاحب کی بہترین ہسٹورک سپیچ انہوں نے اس دن کئی پارلیمنٹ کے اندر کہ پیپلز پارٹی نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں، ہماری لیڈرشپ کی شہادت ہوئی ہے جمہوریت کو ریسٹور کرنے کے لیے پاکستان میں. تو پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک بہت پازیٹیو کردار ہے، لیکن جہاں جہاں حکومت اپنے ڈیویٹ کرے گی اپنے پرومسز سے، جو وعدے بڑے بڑے کیے 100 دن میں پورا کرنے کے وعدے، چاہے IMF سے لون نہ لینے کے وعدے، اور جتنے بھی وعدے ہیں 50 لاکھ گھر دینے کے، 1 کروڑ نوکری دینے کے، یہ تمام تر وعدے جو حکومت نے کیے ہیں ان کے اوپر کڑی نظر بھی رکھے گی. تو پیپلز پارٹی از پلےئنگ اے ویری پازیٹیو رول. جب اپوزیشن ہوگی اکٹھی نہیں، میرا خیال ہے بریک سے پہلے اگر اس میں کوئکلی سینٹر صاحب کا پوائنٹ آف ویو بہت ضروری ہے، لیکن ہمارے پاس ایک المیہ ہے ہو نہیں رہی نا جی. یہ میں یہی کہہ رہی ہوں نا کہ ہمارے پاس المیہ یہ ہے کہ ہر ایک کی ترجیحات کچھ اور ہیں. پیپلز پارٹی کی ترجیحات جو ہے وہ آپ اس کا الزام نون لیگ کو دیتی ہیں. ٹھیک، میں کوئکلی تو سینٹر صاحب فیل ہو رہی ہے ایبسنس زرداری صاحب کی اپوزیشن کے اجلاسوں میں؟ بالکل ہو رہی ہے جی. وہ تو دیکھیں نا جس دن پرائم منسٹر کا انتخاب تھا اس دن وہ تشریف نہیں لائے. جتنی بھی میٹنگز ہوئی ہیں ابھی تک وہ اس لیے نہیں آئے کہ ان کو یہ بتانا چاہیے کہ بلاول بھٹو زرداری کو آنا چاہیے تھا یا زرداری صاحب کو بیٹھنا چاہیے تھا. یہ بیچارے بات کرتے ہیں، بات کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں ٹائم دیں، پھر ٹیلی فون کرتے ہیں، پھر ویڈیو لنک پہ بات کرتے ہیں. وہ تو مجبور ہیں، ظاہر ہے. وہ لیڈرشپ کیا کرے، ان کو تو کہا جاتا ہے وہی کرتے ہیں. 2 سابقہ پرائم منسٹر ہیں، ایک لیڈر آف دا اپوزیشن ہے، ایک لیڈر آف دا اپوزیشن سینٹ تھی. وہ سارے تو اپنی طرف سے کوشش کریں، لیکن اگر انہوں نے یہ ڈر نہیں، یہ خوف نہیں کرنا چاہیے. اپوزیشن ہی کرنی ہے. کیا ڈر نہیں، میں کہتا ہوں کہ کیوں نہیں کر رہے. اگر اپوزیشن ہے، ہماری لیڈرشپ بیٹھتی ہے، ان کی باقی تمام لیڈرشپ بیٹھتی ہے، تو انہیں لیڈرشپ کے ساتھ الٹیمیٹلی جب بھی اسمبلی کے اندر مصروفیت ہے ان کی، اس سے بڑی اور کیا مصروفیت ہو سکتی ہے کہ زرداری صاحب کو پرائم منسٹر کے انتخاب میں پارلیمنٹ میں آنا چاہیے تھا. ایک ممبر آف پارلیمنٹ ہو. سب سے بڑی ذمہ داری اس کی اور کیا ہوتی ہے کہ اگر اس دن وہ یہ کہے کہ میں ووٹ دینے کے لیے نہیں آتا، اگر وہ کوئی میٹنگ ہو تو وہ کسی میٹنگ میں خود نہ تشریف لائیں. تو ظاہر ہے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کو اکٹھا ہونا چاہیے تو پھر عملاً آپ کو تو رول کر. میں تو کہتا ہوں زرداری صاحب آگے ہوں اور زرداری صاحب یہ کہیں کہ میں سارا رول پلے کروں گا. ایک بریک میں آگے ہوں. اگر یہ سامنے نہیں آئیں گے ہم تو ہر جگہ موجود ہیں. پیپلز پارٹی تو ہر جگہ موجود ہے، ہر فورم پہ موجود ہے، ہماری نمائندگی ہے. شہباز شریف صاحب تو اپنے بھائی کو لینے ایئرپورٹ تک نہیں پہنچ پائے. اب آپ دیکھیں آپ ہم پہ انگلیاں اٹھائیں گے تو پھر جواب آپ کو ملے گا. یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ کون ایئرپورٹ پہ گیا یا نہیں گیا. آپ نے درخواست نہیں کی کہ آپ ہمارے ساتھ. ایک بریک لینا ناظرین. اس گفتگو کو سلسلہ جوڑتے ہیں اسی سے ناظرین آفٹر دس شارٹ بریک. صاحب آپ نقطہ ضرور مکمل کریں، ساتھ سے اضافہ کر لیں. کل FIA نے پھر بلایا زرداری صاحب کو، تو آپ کی جماعت نہ ان کو کوئی مشورہ دے رہی ہے کہ جائیں نہ جائیں، نہ کوئی تقاضا کر رہی ہے. نواز شریف صاحب بھی تو JIT آگے پیش ہوتے رہے. لیکن پہلے تو میں وہ جو پہلی بات کر رہا تھا وہ ناز بلوچ صاحبہ شاید وہ بات میری یا سمجھ سکی ہیں جو انہوں نے ریئیکٹ کیا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ زرداری صاحب اور بلاول صاحب یہ پیپلز پارٹی کی اپوزیشن کی بڑی جماعت ہے. بلاول صاحب چونکہ پارلیمانی لیڈر ہوں گے آپ اس جماعت کی، ہم سمجھیں گے یہ اپوزیشن کو لے کے چلانے میں ان کا بہت بڑا رول ہو سکتا ہے. زرداری صاحب خود ہوں یا بلاول صاحب ہوں، اور انہیں الٹیمیٹلی اگر اپوزیشن میں ہم سب نے اکٹھے ہونا ہے تو انہوں نے یہ اپنا رول پلے کرنا ہوگا، ساتھ بیٹھنا ہوگا، چیزیں ڈسکس کرنی ہوگی اور اکیلے چلنے کی ہوگی. اگر ان کو میرا برا لگا ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ ان کو کبھی نہیں بیٹھنا چاہیے تو میں اپنے الفاظ واپس لے لیتا ہوں کہ وہ بے شک اپوزیشن کے ساتھ نہ بیٹھے. میں تو یہ خواہش کا اظہار کر رہا تھا کہ زرداری صاحب کو یہ مثلا پریزیڈنٹ کا جو ابھی الیکشن ہے، اگر زرداری صاحب اسلام آباد میں ہو تو زیادہ بڑا رول پلے کر سکتے ہیں. سب کو بلا سکتے ہیں، سب کو سامنے بٹھا سکتے ہیں. کہتے ہیں جی کہ ہمارا یہ مشترکہ ایک لائمل ہے، ہم اس کو لے کے آگے چلیں گے. ہماری ضرور ہم سے آپ لوگوں نے میٹنگ میں بھی کہا ان کو. بالکل ہم نے تو میٹنگ میں بہت دفعہ کہا ہے، انہوں نے کہا کہ آئندہ کی میٹنگ میں. لیکن ہم تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ساری اپوزیشن مثلا اچھا صاحب کل نہیں پہنچ سکے، ان کی کمی محسوس ہوئی ہے. انہوں نے پھر فون کر کے کہا کہ میں کل نہیں واپس ہو سکتا. تو ہم نے کہا جی کہ آئندہ میٹنگ میں آپ بھی ہوں. اگر کوئی چھوٹی جماعت ہے یا بڑی جماعت ہے، اس کے پارلیمانی لیڈر یا جب لیڈر آتے ہیں تو اپوزیشن میں بیٹھ کے جب بات کرتے ہیں تو یہ اپوزیشن کسی ایک جماعت کی نہیں ہے. یہ تو پارلیمان کی ساری جماعتیں جو ہیں وہ یہ بیٹھ کے اگر کوئی اپنا معاملہ حل کریں گی تو اس میں اچھائی ہوگی، اس میں بہتری نظر آئے گی.
دوسری بات ہم بالکل ان کو یہ نہ کوئی رائے دیں گے، یہ ان کا اپنا کام ہے کہ انہوں نے نیب کے سامنے پیش ہونا ہے کہ نہیں ہونا، نہ انہیں ہماری رائے کی ضرورت ہے، نہ مجھے یہ رائے دینی چاہیے. یہ زرداری صاحب کو ان کی پارٹی کا فیصلہ ہے کہ وہ کب نیب میں پیش ہوں گے، انہیں پیش ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، یہ فیصلہ ان کا ذاتی ہے. اندیب صاحبہ ذرا اس پر آپ بھی اپنی رائے دیں، کیونکہ عمران خان صاحب الیکشن کیمپین میں تو بڑا کہہ رہے تھے کہ اب زرداری صاحب کی باری ہے، تو ایف آئی اے تو وہ جا نہیں رہے، اور ایف آئی اے ظاہری بات ہے وزارت داخلہ کے انڈر ہے، اور اب ہمارے وزیر اعلیٰ بھی عمران خان صاحب ہیں، تو آپ کی جماعت کیا سوچ رہی ہے اب اس حوالے سے؟ ہمارا تو جی بڑا کلیئر ایک ویو تھا اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو ادارے ہیں ان کو اسٹرینتھن کرنا ہے اور ان کو انڈیپینڈنٹ کرنا ہے. ایف آئی اے ہے، اسٹیٹ بینک ہے، نیب ہے، اس کے علاوہ ایس سی سی پی ہے، ان کو جو پریویس گورنمنٹس تھیں انہوں نے سبجوگیٹ کیا ہوا تھا. اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ جب وہ احتساب شروع ہوتا تھا تو بس ایک پرٹیکولر ڈائریکشن میں شروع ہوتا تھا، اکراس دا بورڈ نہیں ہوتا تھا. تو ہمارا کام یہ ہے کہ ان کو اسٹرینتھن کر کے ان کو مضبوط کریں، کیونکہ خان صاحب کی پہلی سپیچ انہوں نے کہا کہ میں سب سے پہلے میں اپنے آپ کو پیش کروں گا اور مجھ پہ ہاتھ ڈالیں جو بھی یہ ادارے ہیں، اور اس کے بعد آپ میرے وزیروں پہ ڈالیں، میری پارٹی پہ ڈالیں، اور پھر آپ جو جس مرضی پہ ڈالیں. تو ریگارڈلیس کہ زرداری صاحب ہیں یا ایف آئی اے ہے یا عمران خان صاحب ہیں، جب ادارہ اسٹرینتھن ہو جائے گا اور وہ ایک ڈیو پروسیس کو بالکل جیسے کہتے ہیں نا لا از بلائنڈ، بالکل وہ ایک اندھا ہو کے ڈسکریمنیٹ کیے بغیر لوگوں کو فالو کرے گا، تو میرا خیال ہے آپ کو یہ کمپلین نہیں آئے گی کہ جی اب اس کے پیچھے ہے، اس کے پیچھے ہے، اس کے پیچھے ہے. آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ سب کے پیچھے ہیں، اور جب وہ سب کے پیچھے ہوں گے تو جہاں جہاں زیادہ ایشوز آئیں گے وہ زیادہ ان کے پیچھے ہوں گے، اور آپ کو ایک نان ڈسکریمنیٹری ایٹیٹیوڈ نظر آئے گا. اور اس کے اندر ہماری پارٹی بھی شامل ہوگی، کیونکہ لائک وی سیڈ کہ خان صاحب نے اپنے آپ سے شروع کرنا ہے. تو اس طرح اس پہ کنکلوڈنگ ریمارکس ہمیں دیجیے ناز صاحبہ کہ زرداری صاحب کیوں نہیں پیش ہو رہے، اور کیا آئندہ بھی نہیں ہوں گے ایف آئی اے کے روبرو پیش؟ حتمی فیصلہ کر لیا انہوں نے. پیپلز پارٹی نے ہر دور میں نیب ہو، ایف آئی اے ہو، تمام تر جتنے بھی پیپلز پارٹی کے اوپر ہمیشہ الزام لگے ان سب کا سامنا بڑے بریوری کے ساتھ کیا ہے اور بڑے کرج کے ساتھ کیا ہے. وہ بات الگ ہے کہ سیف الرحمان بعد میں خود اس چیز کو ایکسیپٹ کر بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ یہ سارے جتنے بھی اس دور کے بھی کیسز تھے وہ سارے جھوٹے کیسز کرائے گئے تھے، صرف ایک پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز تھے. تو پیپلز پارٹی نے تو اس وقت مشکل وقت میں بھی ہمیشہ کیسز کا سامنا کیا ہے، اور اب بھی انشاءاللہ سرخرو نکلے گی ان تمام تر کیسز میں سے، اور ہمیشہ سامنا کرتی آئی ہے اور کر رہی بھی ہے. جہاں تک آپ نے بات کی کرپشن کی اور ان تمام چیزوں کی، تو دیکھیں نئے پاکستان کی بہت بڑے نعرے لگے، بہت بڑی بڑی ریٹرکس ہوئی، بہت بڑے بڑے باتیں تقریروں میں ہم نے 5 سال سنا، لیکن اینڈ میں کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں نا کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا. اینڈ میں یہ ہوا کہ جو کابینہ سامنے آئی اس کے اندر ان لوگوں کو شامل دیکھ کر ہمیں حیرت ہوئی کہ یا تو جنہوں نے 80 کروڑ کے لون رائٹ آف کیے. بتایا جا رہا ہے وقت ختم ہو گیا. میں صرف یہ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے باقی مہمانوں کے بھی، یہ جو کابینہ پر آپ اعتراض اٹھا رہی ہیں، کیا ہی بھلا ہو کہ اپوزیشن مل بیٹھے، ایک شیڈو کیبنٹ بنائے اور صرف تنقید برائے تنقید نہ ہو حکومت کی پالیسی پر، بلکہ ہر تجویز کا ایک متبادل تجویز سے پھر مقابلہ کیا جائے. اور ناظرین کل آخری دن ہے صدارتی امیدوار کی نامزدگی کے لیے، تو کون اپنے کاغذات جمع کراتا ہے اور زرداری صاحب ایف آئی اے میں پیش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اس کے لیے ہمیں کل تک کے انتظار کرنا ہوگا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی.